السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیزر ٹیکنالوجی کی زبردست پیش قدمی۔ یہ مئی 2018 کے پہلے ہفتے کی بات ہے جب چین نے یہ امریکی الزام مسترد کر دیا تھا کہ جبوتی میں چینی فوجی اڈے کے قریب امریکی جہازوں پر لیزر لائٹ پھینکے جانے کے نتیجے میں امریکی پائلٹ زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے ہے کہ امریکہ کی جانب سے چین سے شکایت کی گئی تھی کہ گزشتہ ہفتوں میں اس کے جنگی جہازوں کو متعدد مواقع پر لیزر لائٹ سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت پینٹاگان کا کہنا تھا کہ واقعات امریکی فضائیہ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چین سے کہا ہے کہ وہ ان کی تحقیقات کرے۔ اس وقت امریکہ نے اپنے پائلٹس کو ہدایت کی تھی کہ وہ جبوتی کے مخصوص علاقے میں پرواز کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ جہاز پر پھینکی جانے والی لیزر لائٹ پائلٹ کو زخمی یا اسے عارضی طور پر اندھا کر سکتی ہے۔ نتیجتاً لینڈنگ یا ٹیک آف کے دوران خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چین کی جانب سے ایسے کسی اقدام کی تردید کیے جانے اور امریکہ کی جانب سے اصرار نہ کیے جانے کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا، لیکن یہ لیزر شعاع کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جانب پہلا اشارہ نہیں تھا۔ اس ضمن میں پہل خود امریکہ نے کی تھی۔ یہ جولائی 2010 کی بات ہے جب ہتھیار بنانے والی ایک امریکی کمپنی ریتھیون نے ایک ایئر شو کے دوران جہاز کو مار گرانے والی ایک مخصوص لیزر ٹیکنالوجی پیش کی تھی۔ مذکورہ کمپنی بہت دنوں سے لیزر شعاع پر تجربات میں مصروف تھی۔ کمپنی نے ہیمپشائر میں فمبائر دی لیزر کلوز آئی ویپر سسٹم یعنی CIWS نامی اس نظام کا یہ ذات خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا یہ توپوں کے ساتھ بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل مئی 2010 میں بغیر پائلٹ والے ایک جہاز کو مار گرانے کے لیے لیزر ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا۔ اس وقت ریتھیون کا کہنا تھا کہ سولنٹ فائبر کی لیزر سے 50 کلو واٹ کی شعاعیں پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ بغیر پائلٹ والے جہاز، مارٹر، راکٹ اور چھوٹے سمندری جہازوں کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیزر شعاع کی دریافت 1960 میں ہوئی تھی۔ تب سے اسے بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ پہلے کیمیائی لیزر کا نظام تھا جو کیمیائی رد عمل سے قوت پاتی تھی، لیکن اس کے برعکس سولنٹ اسٹیٹ لیزر شیشے یا سیرامک مادے کی مدد سے شعاعیں پیدا کرتی ہے۔ دفاع سے متعلق ایک ہفتہ وار میگزین جین بیلسٹٹ کا اس وقت کہنا تھا کہ CIWS اب دفاعی امور میں استعمال کی جا سکے گی۔ بغیر پائلٹ والا جہاز ہتھیار ہے اور نہ ہی بہت تیزی سے اڑتا ہے، لیکن لیزر سے اسے گرا دیا گیا ہے۔ یہ بھی اس ٹیکنالوجی کا ابتدائی مرحلہ ہے جو مستقبل میں بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ریتھیون کمپنی کے نائب صدر مائک بون نے کہا تھا کہ یہ تجربہ لیزر ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک بڑا قدم ہے۔ اینٹی میزائل نظام کے تحت اسے امریکی اور نیٹو کے بہت سے جہازوں جیسے رائل بحریہ پر پہلے ہی نصب کیا جا چکا ہے۔ یہ بچنے کا آخری حربہ ہے۔ اگر آپ نے اسے ابھی نصب کر لیا تو پہنچ دور تک ہو جاتی ہے۔ اس وقت مسٹر بوئن نے اعتراف کیا تھا کہ لیزر ٹیکنالوجی ابھی پوری طرح سے ترقی نہیں کر پائی ہے اور اس میں بعض مشکلات کا سامنا ہے، لیکن یہ مشکلات دور کی جا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مادے کی اپنی ریفلیکشنز ہیں، لیکن آپ طاقت سے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایک بار آپ اس کے کلوواٹ اور تھریشن ہولڈ پر قابو پا لیں تو پھر لیزر وہی کرے گی جس کے لیے وہ ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس وقت لیزر شعاع کی مدد سے بغیر پائلٹ کے جہاز کو مار گرایا تھا، لیکن کمپنی نے اس کی رفتار، اونچائی اور رینج کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ ریتھیون کا کہنا تھا کہ اس کا ڈیٹا کافی حساس ہے۔ دوسری جانب مسٹر بیلسٹٹ کا کہنا تھا کہ لیزر ٹیکنالوجی کو صرف جہاز گرانے کے لیے ہی نہیں بلکہ کئی دیگر اشیاء میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں ایئر بیس، بغداد میں گرین زون اور غزہ کی سرحد پر اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی ٹیکنالوجی بخوبی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر فروری 2011 میں یہ خبر آئی تھی کہ دنیا کی پہلی اینٹی لیزر مشین تیار کر لی گئی ہے۔
اس وقت بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی ییل یونیورسٹی سے متعلق رکھنے والے سائنسدانوں کی تیار کردہ یہ مشین لیزر شعاع کو مکمل طور پر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان دنوں محققین کا خیال تھا کہ یہ طاقتور لیزر ہتھیاروں کا توڑ کرنے کے لیے تیار نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان کے خیال میں اسے مستقبل کے ایسے سپر کمپیوٹرز میں استعمال کیا جا سکے گا جن کے اجزائے ترکیبی الیکٹرانز کی جگہ روشنی کا استعمال کریں گے۔ لیکن لیزر کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے تجربات جاری رہے اور جنوری 2013 میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جرمنی نے ڈرون کو مار گرانے والی لیزر ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا ہے۔ خبر میں کہا گیا تھا کہ جرمنی کی ایک کمپنی نے لیزر ہتھیاروں کا ایسا نظام ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے 1 میل سے زائد فاصلے سے 2 ڈرون طیاروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس نظام کو مختلف موسموں میں آزمایا گیا ہے اور جرمنی کی رائن مینٹل ڈیفنس کمپنی نے اس لیزر ہتھیار کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ مذکورہ کمپنی نے زیادہ توانائی کے حامل لیزر آلات کا استعمال کیا تھا جن کی مدد سے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ڈرون طیاروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیزر سسٹم میں 2 ہتھیار ہوتے ہیں جن کی مدد سے 1 کلومیٹر کے فاصلے سے فولاد کے گارڈر کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ خبر میں کہا گیا تھا کہ کمپنی کا منصوبہ ہے کہ اس نظام کو موبائل یعنی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے قابل بنایا جائے اور اس میں خود کار توپین موجود ہوں۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ 50 کلو واٹ توانائی کے حامل اس سسٹم میں ریڈار اور آپٹیکلز۔ کمپنی کے مطابق 50 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پرواز کرنے والے ڈرون جب فائرنگ کے لیے مخصوص علاقے میں پہنچے تو ان کو مار گرایا۔ اس لیزر سسٹم میں 15 ملی میٹر موٹے فولاد کے گارڈر کو کاٹنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ کمپنی نے اس نظام کی برف بارش سمیت مختلف موسمی حالات میں آزمائش کی ہے۔ دشمن کی تنصیبات کا سراغ لگانا اور انہیں تباہ کرنا فوجی نظام کا اولین کام سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے لیزر ٹیکنالوجی اپنی خصوصیات کی بدولت دفاعی آلات میں زیادہ سے زیادہ اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہے۔ لیزر کو بطور ریڈار اور دشمن کی تنصیبات کا کھوج لگانے اور فاصلہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی اصول پر جن پر ریڈار بنائے جاتے ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ریڈار میں برقناطیسی لہریں استعمال کی جاتی ہیں جو راستے میں موسمی تغیرات کی وجہ سے بہت صحیح اور عمیق پیمائش دینے سے قاصر رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں لیزر اپنی خصوصیات کی بنا پر برقناطیسی لہروں کی نسبت کہیں زیادہ تسلی بخش کام کرتی ہیں۔ آج یہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ مختلف ممالک اور دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ادارے لیزر ٹیکنالوجی کے حامل ہتھیار بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ جدید دنیا کی انقلابی دریافتوں میں شمار کی جانے والی دریافت لیزر کی 16 مئی 2010 کو 50ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ لیزر روشنی کی تیز اور طاقتور شعاعیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں DVD پلیئر سے لے کر پیچیدہ طبی آلات اور سپر مارکیٹ کے اسکینر سے لے کر انٹرنیٹ کا نظام سنبھالنے والے فائبر آپٹکس کیبلز تک میں استعمال ہوتی ہیں۔